الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے دنیا کے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت کریں اور دوسرے خلوص کے ساتھ کریں۔ خلوص کا مطلب ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، ایک مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، سعد، اگر تم کوئی ایسا عمل کرو گے جس عمل سے تمہاری چاہت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تمہیں خیر عطا کرے گا، درجہ تمہارا بلند کر دے گا اور تم کو مقام کی بلندی عطا فرمائے گا۔ الا ازددت به خیرا ودرجۃ ورفعۃ، خیر اور بھلائی بڑھے گی، درجہ بڑھے گا، بلندی حاصل ہوگی۔ انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے عمل کرو گے اجر ملے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی تم کو ثواب ہے۔ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی۔ بیوی کی ذمہ داری تو شوہر پر ہے، اس کا نان نفقہ سب شوہر کے ذمہ ہے۔ نان نفقہ مطلب اس کا خرچ، اس کا کھانا پینا سب شوہر کی ذمہ داری ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بیوی یہ کہہ دے کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی تو کہیں سے بنا بنایا کھانا لا کر کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہاں عورتیں نہیں ہیں اس لیے مسئلہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ آپ لوگوں کو پریشانی پیش آ جائے۔ اگر کوئی عورت کھانا نہیں بنائی اور کہہ دے کہ مجھ کو بھی کھانا تم کہیں سے لا کر کھلاؤ، شوہر پر لازم ہے۔ یہ جو وہ کھانا بنا رہی ہے یا خدمت کر رہی ہے اور شوہر کے گھر والوں کے بھی کام کرتی ہے، یہ اس پر لازم نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے حسن سلوک ہے۔ کتنی جگہوں پر اختلاف ہوتا ہے اس میں کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی ہے، یعنی جو اس کے شوہر کے گھر والے ہیں ان کا کام نہیں کرتی، اس پر لازم ہی نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں
اور لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، بسا اوقات طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا ذمہ داریاں نہیں ہیں، کیا اس پر واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے، اور جو آپ پر واجب ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کس طرح رہنا ہے، اس پر کیا حقوق ہیں، شوہر کو بھی علم ہے۔ کتنے شوہر ہیں حقوق تو جانے دیجئے، طلاق دینے تک کا سلیقہ ہے، آڑے ترچے طریقے پہ غلط طریقے پہ طلاق دے دیتے۔ گھروں میں بہت مسائل ہیں اور ان کی بنیاد دو ہے، یا تو جہالت یا بے دینی، جہالت کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو شوہر پر بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب غور کیجئے، ایک شوہر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، یعنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اب اس پر اگر اس کی نیت درست ہے کہ اللہ اس پر مجھ کو اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرما، ثواب دے گا۔ وہ لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے اس پر اجر ہے، نیکی ہے، ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص یکفک العمل القلیل، دیکھو خلوص اختیار کرو، تھوڑا عمل بھی تم کو کافی ہو جائے، یعنی اگر تھوڑا عمل بھی کرو گے مگر تمہارا جذبہ اچھا ہے، تمہارے اندر خلوص ہے، اللہ اس خلوص کی برکت سے تمہارے تھوڑے عمل کو کافی کر دے گا، تمہاری نجات تمہارے لیے اجر ثواب کے اعتبار سے کافی ہو جائے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی بہت سارا عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر خلوص نہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہا ہے لیکن جذبہ اللہ کی رضا کا نہیں ہے، جذبہ یہ ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھ کر سمجھیں کہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، بڑا نیک پارسا ہے، اگر یہ جذبہ ہے اور پورا قرآن پڑھ رہا ہے روزانہ، اس کو کوئی اجر نہیں۔ اور اگر کوئی ایک پارہ پڑھتا ہے مگر ارادہ اس کا یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تو اس کا یہ ایک پارہ پڑھنا اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے آپ ایک ہی پارہ پڑھنا شروع کر دیجیے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یعنی انسان خلوص اختیار کرے گا، عمل تھوڑا بھی ہوگا تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب خلوص ہوتا ہے، مشائخ فرماتے ہیں جب خلوص ہوتا ہے تو آٹے میں جتنا نمک ہوتا ہے اتنی دعا بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، آٹے میں جتنا نمک ہے اتنی دعا بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی مختصر دعا بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ خلوص، اس کے اندر للہیت ہے۔ آٹے میں جتنا نمک ہے اتنی دعا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت ہوتی ہے خلوص کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، غار والوں کا واقعہ، یاد ہے کہ نہیں؟ کہ آپ لوگ بھی غار میں چلے گئے، یاد ہے نا؟ 3 لوگوں کا قصہ سنایا تھا، غار میں بند ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے دعا مانگی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ایک جملہ کہا، یہ کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیرے لیے کیا۔ تینوں نے جو عمل کیا تھا، تینوں نے کہا
کہ اللہ میں نے جو کیا ہے صرف تیرے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے علاوہ کوئی نیت نہیں تھی۔ تینوں نے اپنی دعا میں یہ جملہ کہا۔ اس کی برکت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو جو غار کے منہ پر آگے کی ہٹا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر خلوص ہوگا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ خلوص تھا ان کے اندر، عمل کیا تھا صرف اللہ کے لیے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو تباہی اور بربادی سے نجات دیا۔ خلوص ہوگا، تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آدمی جو مانگے گا دعا کی برکت سے، اللہ تعالیٰ دعا اور خلوص کی برکت سے اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جب انسان خلوص اختیار کرتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے اس کو رہائی نصیب ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اب میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، بہکاؤں گا۔ ابلیس کی جرت دیکھی، ویسے ہم لوگوں کی بھی جرت کچھ ابلیس سے کم نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں کہہ رہا ہے کہ اب میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، تو نے مجھ کو گمراہ کیا، چھوڑوں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندوں میں سے وہ جو چنے ہوئے بندے۔ اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، دونوں قرأت ہے، یعنی تیرے بندوں میں سے جو مخلص بندے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یعنی جن بندوں کے اندر خلوص ہوگا، وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلے گا۔ مخلص بندے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ کیے جائیں۔ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا ہے بہکانے میں، گمراہ کرنے میں، انسانوں کو راستے سے ہٹانے میں، ہر وقت اس کا کام ہی یہی ہے۔ اور صرف وہ نہیں، اس کے ساتھ اس کے سب ماننے والے، اس کی ذریت، اس کے چیلے، وہ بھی ہیں، کچھ جنوں میں سے ہیں، کچھ انسانوں میں سے ہیں۔ انسانوں میں بھی اس کے مریدین ہیں اور اس کے راستے پہ چلنے والے، وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی برابر لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ پوری کوشش کرتا ہے شیطان کے کسی طرح انسان کو اجر سے، ثواب سے، خیر سے محروم کرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دن دیر تک کاموں کو انجام دیتے رہے، امیر تھے مسلمانوں کو، ذرا دیر سے سوئے۔ اب جو سوئے تو تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی۔ صحابی تھے، ان کو بہت احساس ہوا کہ تہجد میری چلی گئی، صبح بہت روئے، تہجد میری فوت ہو گئی۔ غور کیجئے، تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی، ان کو احساس ہو رہا ہے۔ ہم لوگ فجر چھوڑ دیتے ہیں، احساس نہیں کرتے، فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نماز چھوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اس کو اڑا دیا، یعنی معمولی بات ہے۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں کرتا۔ حالانکہ نماز چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑتا ہے کفر کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا واقعی کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اماموں کا بھی یہ مسئلہ ہے
امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک قول یہی نقل کیا گیا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ واقعی کافر ہو جائے گا، یعنی اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں چاہیے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز چھوڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں، لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں نماز چھوڑنا کتنا آسان ہو گیا۔ لوگ نماز کو یوں چھوڑ دے رہے ہیں جیسے کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز فرض ہے اور 12 مہینے فرض ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان میں نماز فرض ہے، عام دنوں میں بھی نماز فرض ہے، اور اگر ہم اس فرض میں کوتاہی برتیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ آخرت میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ نماز ہے، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر نماز درست نکلے گی تو سب معاملہ درست نکلے گا، اور اگر نماز میں گڑبڑ نکلی سب معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھا کیجیے، 5 وقت کی، اور جماعت سے پڑھیے۔ باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، بغیر عذر کے جماعت مت چھوڑیے، جماعت بہت ضروری ہے۔ باجماعت نماز ہم پر لازم کی گئی ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ رہے ہیں اور مغرب کے وقت میں عصر پڑھ رہے ہیں، نہیں، جو جس نماز کا وقت ہے اس وقت پر پڑھیے اور جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ باجماعت نماز ضروری ہے۔ میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی، بہت روئے، گڑ گڑائے۔ اگلے دن پھر کام کرتے کرتے دیر ہو گئی، پھر سوئے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلی۔ لیکن عجیب بات ہوئی، تہجد کے وقت کسی نے ان کو جگایا اور کہا اٹھ جائیے، تہجد کا وقت ہو گیا، اٹھیے نماز پڑھیے۔ اٹھ کر بیٹھ گئے، لیکن پھر سوچنے لگے کہ میں تو یہاں تنہا تھا، گھر میں کوئی تھا نہیں اور گھر بند تھا، یہ مجھ کو جگایا کس نے؟ کوئی اور تو ہے نہیں، کس نے جگایا؟ تلاش کیا کون ہے جس نے مجھ کو جگایا؟ وہ ایک بڑے میاں مل گئے، بڑی نورانی شکل، لمبی داڑھی، بہترین کپڑا۔ پوچھا آپ نے جگایا؟ کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ نماز پڑھیے، جاگ گئے، نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت نے کہا نہیں، بتائیے کون ہے آپ؟ تو بڑی معصومیت سے فرمایا ابلیس ہوں، شیطان۔ تو حضرت نے کہا یہ کام تم نے کب سے شروع کر دیا، نماز کے لیے جگانے کا کام؟ اس نے کہا آپ نماز پڑھیے، اس میں مت لگی۔ انہوں نے پکڑا اس کو، کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ تم خیر کی طرف بلانے لگو، تم تو گمراہ ہو اور اللہ کی بارگاہ سے نکالے گئے ہو، اور قیامت تک تم پر لعنت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت تم کو توبہ کی توفیق مل جائے اور تم نیک بن جاؤ، یہ نہیں ہوگا، تم پر تو آخرت تک کھٹکا ہے۔ جگایا تم نے کیوں، یہ بتاؤ۔ اب جب پکڑا گیا تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد چھٹ گئی تھی اور آپ بہت روئے، گڑ گڑائے، اللہ نے آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب دے دیا۔ پھر آج پھر سوئے ہوئے تھے، پھر اٹھتے، پھر روتے، گڑ گڑاتے، پھر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس سے اچھا اٹھ کے پڑھ لیجیے، ثواب جتنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ شیطان ہر وقت کوشش میں لگا ہے کہ انسان کو اجر سے، خیر سے محروم کرے۔ شیطان ہر وقت لگا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ دشمن کون ہوتا ہے؟ وہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دشمن وہی ہوتا ہے نا جو نقصان پہنچانا چاہے۔
اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اور بار بار کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن، تو یہ ہمیشہ نقصان پہنچانے میں لگا رہے گا، اور اس کے وار بڑے خطرناک ہیں، اور چونکہ وہ نظر بھی نہیں آتا ہے تو چھپا ہوا دشمن ہے جو اور خوفناک ہوتا ہے۔ پھر اس کو قدرت بھی حاصل ہے، قدرت اتنی حاصل ہے کہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حدیث میں الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئیں مسجد میں حضور سے۔ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے تو ازواج مطہرات ملنے کے لیے تشریف لاتی تھی، ملاقات کے لیے آپ ملتے تھے، تو آپ جب مل چکے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضرت گئے مسجد کے آخری سرے تک روانہ کر رہے تھے، وہاں کھڑے ہو کر کچھ گفتگو فرمانے لگے، کھڑے ہوئے ہیں کچھ گفتگو ہونے لگی، مسجد کے آخری سرے پر چھوڑنے کے لیے گئے ہیں، وہاں کھڑے ہوئے کچھ بات ہو رہی، رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا، تو دو صحابی گزرے، ان کی نظر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی خاتون بھی ہے، کوئی عورت ہے، بات کر رہے ہیں، وہ ذرا سا رکے اور پھر بڑھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو واپس بلایا، ارشاد فرمایا یہ جو خاتون ہے یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے، وضاحت ہے، یہ میری اہلیہ ہیں، صفیہ ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کوئی برا گمان کیسے آ سکتا ہے آپ کے بارے میں؟ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، کب بدگمانی پیدا کر دے گا، کوئی برا خیال پیدا کر دے گا، کوئی وسوسہ ڈال دے گا، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو شیطان کو قدرت حاصل ہے، شیطان کو قوت حاصل ہے، شیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ اب سوچئے شیطان کو قدرت، طاقت ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، کہاں سے وار کرے گا کچھ پتہ بھی نہیں، اندر بھی گھس جاتا ہے۔ حدیث پاک میں شیطان دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور اس کی سونڈ ہے جیسی مچھر کی سونڈ ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اپنی سونڈ دل میں داخل کر دیتا ہے، اور برے خیالات، بری باتیں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، برے ارادے پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان مختلف طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور اس کا مکر فریب، اس کا داؤ ہتھیار انسان کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ انسان بچے گا کیسے؟ محفوظ رہنے کا کیا راستہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ خود شیطان کہہ رہا ہے کہ میں سارے بندوں کو بہکا لوں گا مگر وہ بندے جن کے اندر خلوص ہو، جو مخلص ہوں گے وہ میرے داؤ سے بچ جائیں، جن کے اندر خلوص ہوگا اس خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ خلوص کتنی قیمتی چیز ہے۔ اخلاص کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت ہوگی، شیطان کی تدبیروں سے حفاظت ہوگی، دعا قبول ہوگی۔ اخلاص کی وجہ سے تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا، اخلاص کی وجہ سے مباح اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ اس لیے اپنے اندر خلوص پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بری باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات بلیات سے ہمیں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے۔
بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت، عافیت، نعمت اور سہولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، سہولت، قوت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشادہ حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سجدوں کی کثرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آواز میں طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں قوت، طاقت، خشوع خضوع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی حقیقت اور روح ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو دیندار بنائے، پرہیزگار بنائے، وفا شعار بنائے، سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرہ رحمت میں ہمیں رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب عبادت کرنے والا بنائے، تلاوت کرنے والا بنائے، ذکر کرنے والا بنائے، شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی کثرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے کامل محبت عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زیارت عطا فرمائے، آخرت میں سفارش عطا فرمائے، جنت میں مبارک ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل حالات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ محرومی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ناشکری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے محروم ہونے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ہمیں ایمان پر قائم رکھے، جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرمائے۔ جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين